عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں. اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے. ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں. چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے. اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے. یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا. پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا. یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا. کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی. اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے. یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی. یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک. یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں. آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے. اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر. حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے. اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں. جب بغاوت ہوئی ہے جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے. اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی غدر نہ پہنچ جائے. بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات. ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل. یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا. لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے. ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے. اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے. ٹکڑے کر دیے گئے. یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا. لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہ دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے،
दूसरी जंग अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में। उसके यहाँ कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया। बरतानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को अब होल्ड नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर ये कि और दूसरे इलाकों से भी उसको पसपा इख्तियार करनी पड़ी। इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए, इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे। लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैवश कर दिया, ताकि ये कभी आजाद ना हो जाए, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरे जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैवस्त कर दिया गया इसराइल का सीना अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता है। अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशंस वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उससे भी पहले ये तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर। ये तो एक कौम है, अक्सर व बेशतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कहती थी। शुमाली अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है, बाकी तो सब अरब है। ये पूरा आलम एक नस्ल, एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, ये तो एक हो जाए। अफसोस ये है कि इसका एक हो जाना, एक शख्सियत उभरी थी जो मजहबी मिजाज की शख्सियत थी, जो दीनी मिजाज की हामिल शख्सियत थी। अगर उसकी क़यादत में आलम अरब मुत्तहिद हो जाता तो वाक़अतन एक बहुत बड़ा जो है मरहला वो तय हो जाता पूरी आलमी मिल्लत इस्लामिया की एक वहदत इख्तियार करने का। वो शख्सियत थी शाह फैसल शहीद। और इस लफ्ज के साथ ही आपके ध्यान में आ गया होगा क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया, किसने किया कराया, कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद को। उसकी गर्दन पर कौन सवार थी, वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए, एक गर्दन पर उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को, लड़के को। और वही है कि जिसने जाकर पिस्तौल से शहीद किया है। जहां में अच्छी तरह जान लीजिए, जैसे बारहा मैंने अर्ज किया है कि हजरत उमर को शहीद करने वाला कहने को अबू लुलू फिरोज था, लेकिन उसके पीछे पूरा ईरानी नस्ल परस्ती का जो पूरा पसमंजर है, उसे तो हर शख्स जिसकी जरा भी निगाह जो है, जो सिर्फ मंजर को ना देख रही हो, पसमंजर को भी देखने वाली हो, वो तो जान देगी कि अबू लुलू फिरोज एक फर्द का नाम नहीं था, वो ईरान का इंतकाम था आलम अरब से। बिल्कुल इसी तरीके से ये अमरीकी इस्तेमार का हथकंडा था, उसे महसूस हुआ। शाह फैसल मजहबी मिजाज का शख्स, ये उभर रहा है। और ये शाह फैसल की हिकमत अमली का जरा आप अंदाजा कीजिए। लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो आए, सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी पूरे उस वक्त आलम इस्लाम के अंदर शाह फैसल की थी। और वो गोया के एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक बहुत एल्डरली, एक बुजुर्गाना एक शख्सियत जो है, और उन्होंने अपनी दौलत के दरवाजे, अरब में वो मशहूर थे कि निहायत खसीस और बखील इंसान है, इसलिए कि वहां वो खर्च करते थे हिसाब किताब के साथ, लेकिन उनके खजाने खुले हुए थे आलम इस्लाम के लिए। इधर भी मदद है, उधर भी मदद है, इधर भी काम हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है। फिर उन्होंने तेल का हथियार इस्तेमाल करके एक दफा अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए थे, लिहाजा उनका हटाया जाना सीन से ये अमरीकी इस्तेमाल के लिए लाजिम था। अब ले देकर रह गए कौन सेक्युलर मिजाज के लोग। पहली अटेम्प्ट जमाल अब्दुल नासिर ने की, नाकाम हो गया। कज़्ज़ाफ़ी साहब ने कोशिश की कि वो उनकी जानशीनी हासिल कर ले, नाकाम हो गया। अब एक तीसरी शख्सियत सद्दाम हुसैन की, मुल्हिद है, इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, बास का फलसफा, सेक्युलरिज्म प्लस अरब नेशनलिज्म, ये उसूल है। लेकिन ये है कि ये शख्सियत अबू बकर ऐसी आई है कि इससे इस वक्त ये जान लीजिए, मैं अमेरिका में भी अरबों से मिलकर आया हूं, सऊदी अरब में भी अब मैं वो देख आया हूं। नौजवान नस्ल जो है अरबों की, पूरा जो दूसरे अरब ममालिक है जहां पर के मजहब का इतना चर्चा ही नहीं है, पूरा फिलिस्तीनी अरब, जॉर्डन के अरब, शामी अरब अवाम, वो सब के सब सद्दाम के पीछे है। इसलिए कि उन्हें नजर आ रहा है कि एक शख्स फिर ऐसा पैदा होकर सामने आ गया है जो शायद आलम अरब को फिर यूनाइट कर। और ये है असल वो शय कि जो अमेरिका के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। दौलत के ये जखायर, खलीज की ये दौलत, सयाल सोना और उसके जखीरे, और ये किसी तरीके से ये अमेरिका के जेर असर न रहे, ये है वो शय जो उसे बर्दाश्त नहीं है। वो कोई अरबों की मोहब्बत में नहीं आया 2.5 लाख फौज लेकर, वो कोई शाही अरब जो खानदान है सऊदी, उससे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई पता नहीं कि वो खुद उनको हटा दे और वहां पर कोई जमहूरी ढांचा जो है वहां पे खड़ा करवा दे खुद अमेरिका। इसलिए कि सऊदी अरब में मैं देख आया हूं, हालात अगरचे जाहिर बात
ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب نے ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک، اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہے وہ سب ایک صف میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے، اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔
सारे पैसे भी इन्हीं से ले रहे हैं। $12 बिलियन का एक चेक लेकर गया जेम्स बेकर। अंदाजा तो कीजिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मैं हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। 2 माह कबल इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कुव्वत अमेरिका की तबाहकुन कुव्वत और जमा हो जाएगी अरब के अंदर। लेकिन ये कि वो कॉस्ट भी अरबों ही की होगी, उन्हीं का छुरा उन्हीं का लला। हमें करना ये चाहिए अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को, हमारे सियासतदानों को, हमारे जिम्मेदार लोगों को हिदायत दे, वो अमेरिका के घेड़े की मछली न बने। उसके तहफ्फुज़ के लिए या शाही खानदान की हिफाजत के लिए बहुत कुछ उन्होंने ऐश कर लिए, काफी ऐश कर लिए। बाकी ये कि अब जो कुछ होना है वो होना है। हरमैन शरीफैन को तो खुद अरब के लोग कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। सारा झगड़ा तो वो तेल की दौलत का है। वो तेल की दौलत जो है वो शिमाल मशरकी कोने के अंदर है। बल्कि ये कि जो रद्द अमल पैदा हुआ आलम इस्लाम में और सऊदी अरब में खुद उसके मजहबी नौजवानों में अमरीकी फौजों की आमद के खिलाफ उसका जवाब दिया गया राबत आलम इस्लामी की तरफ से कि ये जो भी जंग का महाग है, जो फौजें हैं, ये हरमैन से तो 1500 किलोमीटर दूर है। तो हरमैन को तो कोई खतरा नहीं। खतरा है अमेरिका के आलमी मफादात को। आज आपको मालूम है दुनिया 2 तबकों में बटी हुई है, दी रिच एंड दी पुअर। ये जो अक़वाम है, जो 6-7 कौमें शुमार होती है दुनिया की दौलतमंद कौमें, उनके लिए खतरा है कि ये अगर हम उनका जो सबसे बड़ा जरिया है इसका सनत का, ये तेल, अगर इसको कुछ हो गया तो उनकी सबकी इकोनॉमी जो है वो एकदम धड़ाम से जमीन पर आ जाए, वो भी बराबर होकर रह जाएंगे दुनिया के दूसरे मुल्कों की। ये उसकी हिफाजत के लिए आए। हमारे नौजवान को आज मैं सोचता हूं काश के हमें मालूम हो, हमें वो तारीख दोहरानी नहीं चाहिए कि हमने पहली जंग अजीम में अंग्रेजों के इस्तेमाल के पंजे गड़वाने के लिए अपनी जानें दी। पंजाब का नौजवान, पंजाब का मुसलमान सिपाही भी जाकर एलएनबी को कब्जा दिलवाने के अंदर और बगदाद पर कब्जा कराने में उसके ताउन किया, उसकी मदद की। क्या आज भी वही तारीख अपने आप को दोहराएगी? आज हमारा फौजी जाएगा वहां पर अमेरिका के तहफ्फुज़ के लिए, उसके मफादात के तहफ्फुज़ के लिए। पहली बात यह कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? पहली कोशिश ये हो कि ये बैनुल इस्लामी मामला बने, मुसलमान उम्मत आए, अमरीकी फौजें जाएं, फ्रांसीसी जाएं, बरतानवी जाएं। हाँ, इस सूरत में मैं कहता हूं पाकिस्तान का एक एक बच्चा वहां जाए और अपनी जान कुर्बान करे, इसलिए कि ये कुरान का हुक्म है। बैन ताइफतान मिनल मोमिनीन इख्ततलू फस्लिहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अला अल-उखरा फकातिलु अल्लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह फइन फस्लिहू बैनहुमा बिल अदल वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया गया है अगर मुसलमानों के 2 गिरोह लड़ पड़े तो तुम सुलह कराओ, और अगर एक फरीक ज्यादती पर तुला रहे, अड़ा रहे, तो अब सब मिलकर उससे जंग करो, यहां तक कि उसे अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दो। फिर अगर वो अल्लाह का हुक्म मान ले, सुलह पर आ जाए, तो फिर अदल व क़िस्त के साथ उनके दरमियान सुलह करा दो। ये हमें हुक्म है, मुसलमानों को हुक्म है। लेकिन ये कि ये अमरीकी आ रहे हैं और अमरीकी इस्तेमाल और अमरीकी मफादात, और उसके लिए जो है पाकिस्तान का मुसलमान सिपाही भी जाए, मेरे नजदीक की किसी सूरत में सही नहीं। मुतालबा भी हो रहा है। आज ही गालिबन एक इंटरव्यू आया है, शाह हुसैन के भाई जो है हसन बिन तल्लाल, उन्होंने भी यही कहा है कि इसको मुसलमानों को आपस में इस मामले को तय करना चाहिए, इस कजिए को, अमरीकी फौजों को यहां से फौरन वापस जाना चाहिए। और यही बात मैं यकीनन तायद करूंगा, तहसीन करूंगा। यही मौक़िफ़ ईरान का। ईरान इराक के खिलाफ जो यूएनओ के सैंक्शंस हैं, कहता है हम उसकी पाबंदी करेंगे, लेकिन अमरीका को यहां से निकलना चाहिए। ये मुसलमानों का अपना मामला है, वो आपस में तय करें। पाकिस्तान को भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए पूरी कुव्वत के साथ। इसमें कोई भी अगर कमजोरी हो रही है तो दर हकीकत ये गोया कि हम अमरीकी इस्तेमार के हाथ में उसका कार बनकर, खिलौना बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हमें किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। अगर ये भी नाकाफी हो तो दूसरा एक और मसले का हल मौजूद है, इससे ब्रॉडर सतह पर, कि गैर जानिबदार ममालिक अगर कोई है उनको भी इस कज़िये के अंदर शामिल किया जाए। एक तहरीक थी किसी जमाने में, काफी बड़ी थी, लेकिन ये कि वो भी अगर इसके अंदर शामिल हो जाए। लेकिन अमेरिका, रशिया, ये तो जाहिर बात है सुपर पावर्स है, के मफादात है, आर्मी और ग्लोबल मफादात है। लिहाजा अव्वल तो ये होना चाहिए कि बैनुल इस्लामी मामला बनाकर, उस सूरत में जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारी पूरी फौज भी जाए अल्लाह पर तवक्कुल करके। पाकिस्तान का मुहाफिज अल्लाह होगा, अगर अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर अमल करते हुए मुसलमान यहां से जाए और जाकर वहां पर जो है अपनी जाने देने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर ये इसमें भी काफी न हो तो जो भी गैर जानिबदार ममालिक है उनको भी इस मामले के अंदर शरीक किया जा सकता है। बदर जाए आखिर अगर पाकिस्तानी फौज जाए, वो सिर्फ हरमैन शरीफैन के गर्दो नवाह में उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई आंच आने की शक्ल पैदा हो जाए तो उसकी अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, उसके लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि बहरहाल जहां तक अर्ज़ पाक की हुर्मत का ताल्लुक है वो हमारे ईमान का जुज़ है। बाकी बरतानवी मफादात, अमरीकी मफादात, सनअती ममालिक के मफादात या किसी शाही खानदान के मफादात, ये शाही खानदान ये तो गिरती हुई दीवारें हैं, जाना है आज नहीं तो कल। लेकिन ये कि असल मामला है उम्मत का, असल मामला है उम्मत मुस्लिमा का, असल मामला है हरमैन शरीफैन का। लिहाजा इन दोनों चीजों को लाजिम
دشمن گڈمٹ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی, اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے, میں گیا ہوں بارہا, سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے, اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے, اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو, برائی ہے تو, اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے, اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ذمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے, بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو, اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی, وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے, وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے, یہاں تقسیم ہوئی ہے, آج اسے سند دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا, لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ, دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ, اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کنفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کنفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے, تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کنفیڈریشن ہو, بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں, مہاجرین کے لیے نہیں, ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہو. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور وہ غدار نہیں ہے, وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں. ہمارے آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے, اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں, اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر, CNN پر, فلاں پر اور اخبارات میں, آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال, اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے, نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے, وہ دورہ کر کے گئے ہیں, مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے, تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے, وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں. کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے, 1 کروڑ آدمی ختم کر, ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چہرے پہ نہیں کر سکتے, ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے, میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے, اندرونی اس کی سیاست, اندرونی خلفشاں, وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے, وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت, لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی, اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں. تو کچھ نہ کچھ فساد, کچھ نہ کچھ دنگا, کچھ نہ کچھ ہنگامہ, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ, ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ, یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ, آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں
جائے کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہو چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے۔ مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں، مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے۔ لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے، ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں، جنگ میں دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ مارشل لا یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں، ملک کے حالات کو دیکھ کر جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے، اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناؤنے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہو، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے، عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی محض آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں۔ آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا، ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع کما کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع کما کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے۔ یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ نظام میں عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے، دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے۔ اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی، دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے، وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی، لیکن یہ کہ وہ نظام میں عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا، اسلامی انقلاب برپا کر کے، اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے۔ میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے۔ پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی، اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر، لیکن علمی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا۔
ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن، اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا، ان پر حکومت تو کی، لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی، لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا، مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی، میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، وہ چونک گئے، انہیں مشورہ پسند بھی کیا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں، تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی امہات کتب ان کو بھی سمجھ سکتا۔ جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے، ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا، وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے، اللہ کرے کہ وہ کام ہو، وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ہو۔ دوسری دو کوتاہیاں کیا ہوئی؟ دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا، چوکنا کر دیا، منظم کر دیا، اپنے خلاف کھڑا کر دیا، اور ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اس کی سادہ مثال دے رہا ہوں، چپ راست چپ، چپ راست چپ، خاکسار تحریک،